السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر پچھلے کئی دنوں سے مختلف سوالات آئے ہیں۔ بعض سوالات مردوں کی طرف سے ہیں اور بعض سوالات خواتین کی طرف سے ہیں۔ زیادہ تر سوالات مردوں ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ زندگی میں کسی موڑ پر کوئی اچھا لگ گیا، اب جو اچھا لگ گیا اب وہ ملا نہیں، اس نے کسی اور کے ساتھ اپنے گھر کو بسا لیا، تو اب چونکہ انہیں اچھا لگا اور ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے اب یہ ناراض ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ ہدایت کے راستے پر تھے، اچھے خاصے تھے، لیکن وہی ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ کچھ شادی شدہ لوگوں پر بھی یہ شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے کہ گھر میں بیوی موجود ہوتی ہے، پاک زندگی چھوڑ کے ناپاکی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب گناہوں اور غلاظتوں سے اللہ بچا لیتا ہے تو اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح بعض نوجوان اچھے بھلے ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن جوانی کا غلبہ، شہوت کا غلبہ، کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گئے، یا کوئی باحیا لڑکی، کبھی شیطان کا غلبہ ہو گیا، کوئی مرد پسند آ گیا تو اس کے پیچھے فریفتہ ہو گئی، اور پھر نہ ملنے کی صورت میں کبھی لوگ ایسا سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے نہیں ملی تو اس سے بھڑ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم دیندار ہیں اس لیے اللہ ہماری تو سنے گا ہی سنے گا، ہم نے جو مانگ لیا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور جب نہیں ملتا تو پھر بپھر جاتے ہیں، کچھ بھٹک جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے تو واپس آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، احساس بڑی چیز ہے۔ مختلف ٹاپکس کو میں آج لے کے آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں، اس لیے مختلف باتیں کر رہا ہوں، لیکن سب جڑی ہوئی ہیں۔ احساس ہو جائے انسان کو نا، اور وہ پلٹ آئے، تو یہی توبہ ہے، اور یہی توبہ ہے۔ اور پھر انسان یہ خیال نہ کرے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، آپ یوں ہی دلدل میں پھنسے رہتے اور رب سے دور رہتے۔ رب نے اپنے قریب بلانے کے لیے توبہ کی توفیق دے دی، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ آپ کی واپسی کا سفر آپ کو مبارک ہو، اب پھر غلط راستوں پہ نہ چلنا، اور جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں وہ انہیں چھوڑ کر توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف آئیں۔ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، گناہوں کا راستہ گناہوں کا راستہ ہے، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور دیکھو، ایک بات یاد رکھو، ہم ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ملے، چاہے آپ دیندار ہوں، چاہے آپ نیک ہوں، چاہے آپ کی باقی دعائیں قبول ہوئی ہوں، چاہے لوگ آپ سے دعا کراتے ہوں، چاہے آپ کتنے ہی پارسا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہر چیز ملے جس کو وہ مانگے، کیونکہ دیکھو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کون ہے؟ رحیم ہے، رحمان ہے، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کے کرم کرنے والا، اپنے بندوں پر نہایت مہربان۔ تو سوچو کہ جو نہایت مہربان ہے وہ کیا آپ کو کوئی ایسی چیز دے دے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے؟ یعنی ہم اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیں گے جس سے اسے خود نقصان پہنچے، ایون دو وہ اس کی ضد کر رہا ہو۔ تو وہ رب ذوالجلال کیسے اپنے بندے کو ایک ایسی چیز دے دے جو اس بندے کے لیے نقصان دے؟ بلکہ وہ تو ایسی ہی چیز اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جوانی کے جوش میں ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہماری آنے والی زندگی کے لیے وہ شخص اچھا نہیں ہوتا، ہماری آخرت اور عاقبت کے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا، یا ہم اس کی آخرت و عاقبت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، یا آنے والے دور میں کچھ کھچ پچ رہے اور پھر معاملات خراب ہوں، تو بہتر ہے کہ ایسے رشتے نہ ہی ہوں۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں اسی طرح کی چیزوں کی طرف نشاندہی ہے۔ سورہ کہف آپ نے اگر پڑھی ہو، ترجمے سے پڑھی ہو، نہ پڑھی ہو تو وہ واقعے تو ضرور پڑھیں جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اور اگر اس کا بھی وقت نہیں ملتا تو چینل پر، میرے چینل پر اس واقعے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، وہی سن لیں۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے دوران ایسے واقعات ہوئے
جن کا تعلق اگر ظاہر سے دیکھا جائے تو بڑے عجیب سے تھے، ناپسندیدہ تھے، پر ان میں جو اسرار و رموز چھپے ہوئے تھے، جو نصیحتیں چھپی ہوئی تھیں، جو اچھی چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اس کا اظہار اور اس کی چیز تو آنے والے وقت میں ہی ظاہر ہوئی، کبھی رائٹ اوے، کبھی چند سالوں کے بعد، کبھی زیادہ عرصے کے بعد، لیکن اچھائی اس کی ظاہر ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بتایا ہے کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، لیکن ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ تم ان سے کراہیت محسوس کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں، وہو خیر لکم، تمہارے لیے ان میں خیر ہوتی ہے۔ تو اپنے رب سے خیر مانگو، عافیت مانگو، اور جو چیزیں نہیں ہوئیں ان پر تمہارا بس ہی نہیں تھا، ویسے بھی تمہارا بس تو ہے نہیں، تم تو بس مانگ سکتے ہو نا، بندے ہو تو بندے بن کے رہو۔ یہ فرعونیت ہوتی ہے کہ بندہ ایک چیز کا اظہار کرے، ایک خیال کا، اور وہ پورا نہ ہو تو بپھر جائے۔ یہ شیطنت ہوتی ہے، شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو بندہ ہوتا ہے وہ تو پھر نظریں جھکائے اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کام نہیں ہوا، اس میں تیری مصلحت ہوگی، اور یہ کام ہو گیا، اس میں تو خیر کر دے۔ تو اس لیے کبھی آپ دکھی نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، حرام سے بچو، برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن جو لڑتے ہیں اس کے اوپر قابو پاتے ہیں، اصل میں وہی تو بہادر ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ کو مارنا، پچھاڑنا، اصل میں یہی تو سب سے بڑی وہ لڑائی ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے۔ اور دیکھیں آپ دن بھر میں ہم زیادہ تر برائیاں، زیادہ تر گناہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم نفس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جو غلام نہیں بنتے وہ نفس سے لڑتے ہیں، اسے پچھاڑتے ہیں، اسے روحانیت کے جام پہ لاتے ہیں، اور اس کو نفس لوامہ سے مطمئنہ تک لے جاتے ہیں، اور پھر استقامت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے بارے میں کیا خوبصورت بات قرآن کریم میں فرمائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، تو اللہ نے مخاطب کیا نفس مطمئنہ کو کہ وہ اس مقام پر ہے کہ اللہ نے اس پہ خود سے خطاب کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں، اور جب کوئی چیز نہ ہو آپ کی مرضی سے، تو آپ کی مرضی سے تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہونے والی تھی۔ تو اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ عروج دے، تقوی دے، کوئی مقام دے تو اس پہ غرور و تکبر نہ کریں، اللہ کے آگے جھکے رہیں، اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، اور توبہ جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں کہ توبہ بھی کر لیا میں نے، نہ اس میں بھی غرور و تکبر نہ کرنا، کہ سب رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اس سے جڑے رہو اور اسی سے جڑے رہو، اور یہ راستہ، یہ معاملہ بندھا رہے، جڑا رہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں۔ زیادہ کھل کر میں ہر دفعہ تو ہر چیز نہیں بیان کرتا، آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں ماشاء اللہ، سمجھ سکتے ہیں کہ کن برائیوں کی طرف معاشرے کی میں اشارے کرتا ہوں۔ ہر کوئی فلمی ہیرو بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سپرمین بن جائے، اسپائڈر مین بن جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں کرے جو خلاف خرقت، خلاف عادت ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ریالٹی میں اور فلمی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ تو ریالٹی کو اپنائیں اور اپنے رب کی فیصلوں سے راضی رہیں، اور اسی میں دنیا اور آخرت کا سکون ہے، اور گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارا رب، ہمارا پیارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، اور اصل میں سکون میرے ہی ذکر میں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، محبتوں کو اور پیار کو بانٹیے، پر غلط راستوں پہ محبتوں اور پیار کو مت بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔